مفتی صاحب سے میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ حضرت نے ابھی فرمایا گمان جیسے اللہ سے گمان کرے ویسے اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں. تو یہ صرف دنیاوی لحاظ سے کہ آخرت مثال کے طور میرا گمان ہے کہ انشاءاللہ میرے پاس ایسے اعمال تو نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے, اللہ سے اچھا گمان کر رہا ہوں کہ اللہ امت کی مغفرت فرما دیں گے, کیا یہ آخرت کے تعلق سے بھی گمان کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے میلاد النبی کے تعلق سے حضرت نے پچھلے پروگرام میں فرمایا تھا, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو عورتیں میلاد کرتی ہیں اس میں سلام پڑھنے کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, تصور کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, کیا یہ صحیح ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ عورت مرد آخر میں جب میلاد کے بعد کھانا کھا رہے ہیں یا کھا رہے ہیں تو اختلاط ہوتا ہے, تو نیکی کے بجائے نیکی کا ثواب زیادہ ملے گا کہ گناہ کے ہم لازم ہو جائیں گے؟ یہ دو سوال ہیں میرے. تھینک یو. جی جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو وہ کسی بھی جائز امر میں آپ اللہ سے گمان کر سکتے ہیں. دنیا کا معاملہ جائز ہے تو آپ اللہ سے گمان کر سکتے ہیں. مثلا آپ ایک نوکری ڈھونڈ رہے ہیں, آپ چاہ رہے مجھے اچھی نوکری مل جائے تو اب اللہ سے آپ اچھا گمان کریں آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی. اور آخرت کے امور ہیں اس کے اندر آپ نے گمان کریں کہ میری بخشش ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخشش کا فیصلہ کریں گے. تو کوئی بھی جائز امر ہو, جائز چیز ہو, دنیا کی ہو یا دین آخرت کی ہو, اس میں آپ اللہ سے گمان کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو صلاۃ والسلام کے حوالے سے بات ہے تو بالکل صلاۃ والسلام کے احترام میں کھڑے ہونے میں کوئی مذاکرہ نہیں. اصل میں صلاۃ والسلام میں یہ بڑا مسکنسیپشن ہے کہ اس میں کھڑا ہونا چاہیے یا بیٹھنا چاہیے, اس کے سے کھڑے اور بیٹھے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وجہ کہ آپ نماز میں دیکھتے ہیں کہ صلاۃ والسلام بیٹھ کے پڑھتے ہیں, لیکن آپ بیت اللہ پہ جب جاتے ہیں وہاں آپ جب بیت الرسول میں جب جاتے ہیں وہاں آپ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کھڑے بیٹھے سے اس کا تعلق نہیں, تعلق اس کا عقیدے کے ساتھ ہے. اگر آپ جو کوئی ایسا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیں کہ جو عقیدہ شرک کا عقیدہ بن جائے, جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حاضر ناظر مانیں کہ نبی پاک حاضر ناظر ہیں اور وہ حاضر ناظر ہے لہٰذا ان کے احترام میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں, تو یہ عقیدے کا فساد ہے, اس سے آپ کو بچنا ہے. لیکن آپ صلاۃ والسلام کے احترام کے اندر اب کھڑے ہیں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں, اور محبت اور وارفتگی میں آپ صلاۃ والسلام کی محبت میں کھڑے ہو رہے ہیں. تو کھڑے بیٹھے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, جو یہاں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو نماز میں بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں, اور جو یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہاں جو ہے مسجد نبوی میں جا کے کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں. تو کھڑے بیٹھے کا یہ جھگڑا ہی نہیں ہے, جھگڑا اصل میں فساد عقیدے کا ہے. فساد عقیدہ نہیں ہونا چاہیے, اور صلاۃ والسلام کے احترام میں کھڑے ہونے کی اجازت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امداد الفتاوی میں لکھا ہے کہ صلاۃ والسلام کے احترام میں کھڑے ہونے میں کوئی مذاکرہ نہیں, کھڑے ہو سکتے ہیں. اور باقی اگر تیسری بات کہ بھئی صلاۃ والسلام کی جہاں محفل ہوتی ہے اس کے بعد پھر مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے تو کیا وہ ثواب ہے یا گناہ ہے, تو بھئی اس کے گناہ ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. بات ہوئے کہ جو عبادت ہے عبادت کو اس کے اپنے جائز پیٹرن پہ آپ کریں اس حد تک رہے. بعد میں مرد عورتوں کا اختلاط ہو کہ الگ گناہ کے اندر ابتلا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ مردوں کا الگ انتظام ہو عورتوں کا الگ ہو, یہ نہیں کہ مرد اور اختلاط کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھیں گے یقیناً گناہ ہوگا. لیکن صلاۃ والسلام جو پڑھ لیا آپ نے اس میں جو دعائیں کر لیں اس کا ثواب اپنی جگہ ملے گا, اور یہ جو گناہ کیا اس کا گناہ اپنی جگہ ملے گا. اس کی مثال فقہ نے بڑی اچھی دی ہے. یہ ایسی کہ چوری کی چھری آپ نے کسی سے لی اور چوری کی چھری کے ساتھ آپ اپنی حلال مرغی ذبح کی, تو وہ چوری کرنے کا گناہ آپ کو اپنی جگہ ملے گا, لیکن اس سے جو مرغی ذبح کر لی مرغی حلال ہو گئی, وہ ذبح آپ کا صحیح ہو گیا, وہ آپ کھا سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے مسائل کہ کسی کا چوری کا آپ نے مصلی لیا اس کے اوپر نماز پڑھ لی, تو چوری کر کے مصلی لینا وہ گناہ اپنی جگہ رہے گا, اور آپ نے جو نماز پڑھی وہ نماز آپ کی صحیح ہوگی. تو صلاۃ والسلام جو خواتین پڑھ رہی ہیں یا مرد پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ان کو مل جائے گا اپنی جگہ پر, لیکن وہ بعد میں اختلاط کے ساتھ کھانا کھائیں گے وہاں جو بے پردگی ہوگی اس کا گناہ ان کو اپنی جگہ ملے گا. لہذا وہاں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ حدود شریعت جو ہے وہ بریک نہ ہو, اور حدود شریعت جب ٹوٹتے ہیں تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے.